أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. بے شک جو لوگ آپ کی بیعت کرتے ہیں وہ در حقیقت اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں. اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھوں پر، سو جس نے یہ بیعت توڑ دی تو اس کا وبال صرف اسی پر ہوگا، اور جس نے اللہ سے کیا ہوا عہد پورا کیا تو عن قریب اللہ اسے بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کے کرم سے سورۃ الفتح کے اندر آج ہم جو عنوان اور جو بیان سیکھنے جا رہے ہیں اس کا تعلق ایک مخصوص بیعت واقعہ ہوئی تھی صلح حدیبیہ کے موقع پر اس کے ساتھ ہے. آپ جانتے ہیں کہ جب جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روک دیے گئے تھے، میں تو یوں کہوں گا بحکم الہی ایسا واقعہ پیش آیا تھا کہ حضور رحمت عالم حدیبیہ کے مقام پر رک گئے اور جناب عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرم مکہ میں بھیجا تھا. تو یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے. رسول پاک علیہ السلام نے اس خبر کے ملنے کے بعد صحابہ کو اکٹھا فرمایا تھا اور اکٹھا کر کے آپ نے یہ ارشاد کیا تھا کہ اگر واقعی جناب عثمان ابن عفان کو شہید کر دیا گیا ہے تو ہم ان کے خون کا حساب لیں گے اور قصاص لیں گے. جب تک ان کے خون کا حساب بے باک نہیں ہو جاتا اس وقت تک ہم یہاں سے واپس نہیں پلٹیں گے. اعلان عام کر دیا گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کو حکم ارشاد فرما رہے ہیں کہ آؤ اور میرے ہاتھ پر بیعت کرو. اور اس بیعت کا تعلق بیعت اسلام کے ساتھ نہیں تھا بلکہ اس کا تعلق بیعت جہاد کے ساتھ تھا. یعنی ہم اگر واقعی ایسا ہو چکا ہوا جناب عثمان ابن عفان کو شہید کر دیا جا چکا ہوا تو ان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے ہم ان سے جہاد کریں گے، اور اس جہاد میں سے کوئی شخص تا دم مرگ نہیں بھاگے گا اور نہیں پلٹے گا. اس عنوان پر ہمارے ہاتھ پر آپ کو بیعت کر لینا چاہیے. تو اس موقع پر جو بیعت ہوئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست حق پرست پر صحابہ باری باری آتے لائن میں لگے ہوئے تھے، بیعت کر رہے تھے اس عنوان پر کہ ہم رسول پاک علیہ السلام کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے جب تک کہ خون عثمان کا بدلہ چکا نہیں لیا جاتا. کئی صحابہ ایسے بھی تھے کہ جو بار بار بیعت کرنے کے بعد دوبارہ پھر لائن میں آ کر لگ جاتے، پھر بیعت کرتے دوبارہ پھر لائن میں آ کر لگ جاتے. انہیں بہت اچھا لگ رہا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھ پر بیعت کا کرنا. یہ جو بیعت واقعہ ہوئی تھی اس بیعت کو اسلام کے اندر بیعت رضوان کہا جاتا ہے، رضا مندی والی بیعت. اب اس کو رضا مندی والی بیعت کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ لفظ تو بہر کیف مسلمانوں نے کہیں نہ کہیں سنا ہوا ہے. بیعت رضوان، بیعت رضوان، رضا مندی والی بیعت، سادہ سا ترجمہ اس کا یہی ہے. اصل ماجرا یہ ہوا تھا کہ اس بیعت کے بعد قرآن حکیم میں ایک آیت اتری تھی جس میں مولا کائنات نے ارشاد فرمایا تھا، اسی سورہ فتح کے اندر وہ آیت موجود ہے، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. اللہ تعالیٰ راضی ہو چکے ہیں ایمان والوں پر جب کہ انہوں نے بیعت کی تھی آپ کے ہاتھ پر یا رسول اللہ. حاصلانہ آیت کے میں نے بیان کی ہے کیونکہ اس آیت میں یہ ارشاد کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس بیعت پر بہت راضی ہے. اسی حوالے سے اس بیعت کا نام بیعت رضوان پڑ گیا. یہ بڑی ہی رضا مندی والی بیعت ہے. جو بیعت واقع ہوئی ہے اس پر اللہ تعالیٰ بہت راضی ہوا ہے. صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اب اس بیعت رضوان کے حوالے سے چند تعلیمات، چند باتیں یہاں سے اس آیت کریمہ سے ہم نے سیکھنے کا اور سمجھنے کا اہتمام کرنا ہے. صلح حدیبیہ کے موقع پر 1400 کے قریب لوگ تھے صحابہ میں سے جو تشریف لے کر آئے ہوئے تھے.
سب سے پہلی تو جناب حضرت عثمان ابن عفان کی عظمت کو سمجھنا چاہیے، ان کی رفعت شان کو سمجھنا چاہیے۔ ان کی شہادت کی خبر ملنے پر رسول پاک علیہ السلام نے 1400 صحابہ سے کہا کہ میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ 1400 صحابہ کو بیعت کروانا جناب عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے، یہ بڑی عظیم المرتبت کہانی ہے اور بڑی عظیم المرتبت بات ہے جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے۔ باقی میں یہ آپ سے عرض کروں گا، قرآن حکیم کو مثبت انداز میں پڑھنا چاہیے۔ قرآن حکیم کو رسول پاک علیہ السلام کی عظمت کے حوالے ہی سے پڑھنا چاہیے۔ قرآن پاک کو کم از کم اس تناظر میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ کہاں کہاں رسول پاک علیہ السلام کی ذات اقدس پر اعتراض کی انگلی اٹھائی جا سکتی ہے۔ اس انداز اور اس روش سے قرآن حکیم کو پڑھنا یہ کمال درجے کی خیانت واقعہ ہوگی۔ کچھ کہنے والوں نے یہاں ایک عجیب بات کہہ ڈالی کہ رسول پاک علیہ السلام کو پتہ ہی نہیں تھا کہ جناب عثمان شہید ہو چکے ہیں یا کہ شہید نہیں ہو چکے ہیں۔ وہ خبر ملی، حالانکہ جھوٹی خبر تھی، حضور نے فٹافٹ بیعت کرنے کا حکم جاری فرما دیا۔ اگر پتہ ہوتا رسول پاک علیہ السلام کو کہ جناب عثمان ابن عفان زندہ ہیں، شہید نہیں کر دیے گئے ہیں، تو حضور توجہ ہی نہ فرماتے بات پر، صحابہ کو اکٹھا کرتے ہی نہ بیعت کرنے کے لیے کہ وہ تو بھی زندہ ہیں، جب زندہ ہیں تو ان کے خون کا بدلہ لینے کی کوئی کہانی ہی نہیں بنتی ہے۔ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں اللہ تعالیٰ ہی خوب جاننے والا ہے۔ ایک کام کے واقعہ ہونے سے ہمیں اس کا ایک پہلو نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے ہاں تو اس عنوان کے کئی اور پہلو نتیجہ بن کر سامنے آنے والے ہوتے ہیں۔ ہمیں اس کا ایک پہلو نظر آ رہا ہوتا ہے، رسول رحمت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ظاہری پہلو سے ہٹ کر اور بہت کچھ ایسا ہوتا ہے جو کہ دیکھ سک رہے ہوتے ہیں۔ میں جس کی مثال کے طور پر آپ سے عرض کر دوں گا، یہاں رک کر بھی میں اشارہ عرض کروں گا، لیکن مثال کے طور پر میں عرض کر دوں گا کہ یہ دیکھیے، جب منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی منافق مر گیا تھا اور فوت ہوا تھا، رئیس ان کا، تو آپ کو پتہ ہے کہ رسول پاک علیہ السلام اس کی نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے تشریف لے کر گئے تھے، اور کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام نے اپنا مبارک قمیص بھی بھیجا تھا اپنے چچا حمزہ کو ان کو پہنائے جانے والے قمیص کے بدلے کے طور پر۔ اب جب رسول پاک علیہ السلام نماز پڑھ کر فارغ ہو گئے تو فوراً قرآن حکیم اترا، لا تصلی علی احد منہم مات ابدا۔ اب اگر کوئی منافق فوت ہو جائے تو اے اللہ تعالیٰ کے حبیب، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ نے کبھی بھی ابداً کبھی بھی اس کی نماز جنازہ ادا نہیں کرنی ہے۔ تھوڑی دیر پہلے اللہ رب العالمین کو ارشاد نہیں فرما رہا، جب نماز جنازہ ادا نہیں ہوئی ہے، کوئی دیر تو نہیں لگتی ہے، آسمان سے خبر کے اتارنے میں کوئی ٹائم تو نہیں لگتا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں تو رولے ہوتے ہیں، جہاز کا ٹکٹ نہیں ہو سکا تو یہ ہو گیا، تو وہ تو کوئی ایسی بات بھی نہیں۔ اللہ رب العالمین کا حکم آنا تھا، چند منٹ پہلے آیت نازل ہو جاتی اور حضور جاتے ہی نہ، جب گھر سے چلنے لگے تھے تو حضور کو اسی وقت ہی اللہ تعالیٰ حکم نازل فرما دیتا کہ محبوب ان کی نماز جنازہ ادا نہیں کرنی ہے۔ سمجھ آنی چاہیے، نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد روکا۔ حضور رحمت عالم کو منع فرما دیا جاتا کہ آپ اپنا مبارک قمیص نہ بھجوائیں، لیکن حضور رحمت عالم نے اپنا قمیص بھی بھجوایا۔ جب واقعہ پیش آ گیا تو پھر آیت اتر رہی ہے۔ سمجھنا چاہیے کہ ایک ایک واقعہ کے پیچھے کئی حکمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں، ہمیں سمجھ آ سکیں یا نہ آ سکیں، یا ہمیں بعض سمجھ آ سکیں یا ہمیں ساری نہ سمجھ آ سکیں، وہ ہمارا قصور فہم ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں اس میں بڑی حکمتیں ہوتی ہیں۔ اصل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات دل میں ڈال دی گئی تھی کہ آپ ذرا حسن اخلاق کا مظاہرہ فرمائیے، تو رسول پاک علیہ السلام نے حسن اخلاق کا مظاہرہ فرمایا، اپنا مبارک قمیص بھجوایا، بنفس نفیس نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے تشریف لے کر گئے۔ آپ کے اس حسن مبارک کو دیکھ، حسن اخلاق کو دیکھ کر کے تو 1000 شخص وہاں کا مسلمان ہو گیا۔ تو یہ رسول پاک علیہ السلام کے ان معاملات کے پیچھے بڑی حکمتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ تو ایک میں نے مثال صرف ایک مقصد کو بیان کرنے کے لیے کہی۔ واپس آ جائیے اپنے اس عنوان کی طرف، یہ کہہ دینا اور یہ بڑی غلط سی حرکت کر دینا کہ رسول پاک علیہ السلام کو معلوم اگر ہوتا کہ جناب عثمان شہید نہیں کر دیے جا چکے ہیں یا شہید کر دیے جا چکے ہیں، معلوم نہیں تھا تبھی تو آپ نے بیعت کا عنوان شروع کر دیا۔ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ رب العالمین کو بھی معلوم نہیں تھا کہ جناب عثمان کو شہید نہیں کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا تو بیعت ہونے پر آیت نازل ہو رہی ہے، ہم راضی بڑے ہوئے ہیں اس بیعت۔
آیت نازل ہونے کے بعد یہ ارشاد کیا جا رہا ہے کہ ہم بیعت پر راضی بڑے ہوئے ہیں۔ اے اللہ کریم، بیعت تو اس عنوان پر ہو رہی ہے کہ جناب عثمان شہید ہو گئے ہیں تو پھر ان کے خون کا بدلہ لیا جائے گا، شہید ہوئے نہیں، اس بیعت کا معنی کیا ہوا؟ سمجھ آنی چاہیے کہ اللہ کی حامی تو بہت ساری حکمتیں ایسی ہیں جن تک ہماری رسائی ہے یا نہیں ہے۔ اب یہاں آ کر کے اللہ پر بھی اعتراض کر دیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی آیت نہیں اتاری، اللہ تعالیٰ نے بھی بیعت لینے سے منع نہیں فرمایا، بلکہ جو عنوان بظاہر سائل اور اعتراض کرنے والے اور معترض کے خیال میں اتر رہا ہے، شہادت ہوئی نہیں، بیعت کس بات کی جس کو تم بطور اعتراض کے اٹھا رہے ہو۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ ہم اس بیعت پر راضی ہیں، تمہیں بھی راضی ہو جانا چاہیے، اعتراض نہیں اٹھانا چاہیے، رسول پاک علیہ السلام کے اس حسن اقدام کو تسلیم کرنا چاہیے اور دل و جان سے تسلیم کرنا چاہیے۔ اب اگر یہ بیعت نہ ہوتی تو مجھے رک کر کے بتائیے، جو بہت ساری عظمتوں کے پہلو اس آیت میں ہمیں سیکھنے کو مل رہے ہیں، پھر ان کے سیکھنے کا اہتمام کیسے کیا جاتا ہے؟ ابھی کیا یہ کم بات ہے کہ جناب عثمان کی عزت افزائی کی خاطر 1400 صحابہ کو رسول پاک علیہ السلام نے لائن میں کھڑا کر کے باری باری آؤ اور بیعت کرو؟ کیا اس میں جناب عثمان ابن عفان کی عظمت کی داستان نہیں سیکھی جا رہی ہے؟ جب 1400 پورے ہو گئے، ذرا حدیث کا جو آخری حصہ ہے ذرا اس میں غور و فکر کریں، آخر میں رسول پاک علیہ السلام کا اس جملے کا معنی کیا ہوگا؟ اے کاش کے جیسے اعتراض بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ کیا جاتا ہے تو اس جملے کو بھی پڑھا جاتا اور اس جملے کو پڑھ کر کے اپنی روح کو تسکین دی جاتی۔ رسول پاک علیہ السلام نے اب کہ یوں کیا، یہ ہاتھ عثمان کا ہے اور یہ ہاتھ میرا ہے، میں عثمان کی بیعت بھی کر رہا ہوں۔ اگر جناب عثمان کے ہونے کا آپ کو یقین نہ ہوتا، ان کے زندہ رہنے کا اگر آپ کو یقین نہ ہوتا تو مرے ہوئے شخص کے حوالے سے اس کی بیعت کرنے کا معنی ہی کیا بنتا ہے؟ تو رسول پاک علیہ السلام نے ان کا ہاتھ، اپنا ہاتھ جناب عثمان کا ہاتھ قرار دے دیا، کہا یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور اس کے اوپر پھر یہ میرا ہاتھ ہے، اب میں ان کے ہاتھ کی بھی اپنے ہاتھ پر بیعت کر رہا ہوں۔ اور عجیب بات نہیں ہو گئی کہ ان کے خون کی خاطر انہی سے بیعت لی جا رہی ہے، رسول پاک علیہ السلام انہی کا ہاتھ رکھ کر کے تو انہی سے بیعت لی جا رہی ہے نا۔ میں کہتا ہوں کہ اگر حکمتیں سمجھ نہ آ سکیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا سرکار کے مبارک افعال سے حکمتیں سمجھ نہ آ سکیں تو سیانے لوگ کہتے ہیں کہ اعتراض کرنے سے بہت بہتر ہوتا ہے کہ بندہ چپ کر دے، وقت کا انتظار کرے، کچھ پڑھ لے، کسی سنجیدہ اور متین آدمی کے سامنے اپنا کشکول طلب داراز کر لے، اس سے پوچھ لے کہ یہاں کیا کیا حکمت ہو سکتی ہے۔ اب آئیے، کیا یہ کم حکمت ہے جو میں اب آپ سے کہنے جا رہا ہوں کہ رب کائنات نے ارشاد فرما دیا کہ ید اللہ فوق ایدیہم، یہ صحابہ کا ہاتھ نیچے تھا، حضور ان کا ہاتھ پکڑ لیتے اور حضور کا ہاتھ اوپر ہوتا، تو رب کائنات نے آیت نازل کر کے یہ جملہ ارشاد کر دیا کہ بظاہر تو صحابہ کے ہاتھ کے اوپر رسول اللہ کا ہاتھ ہے، لیکن تمہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ کا ہاتھ ہے، یہ رسول اللہ کے خلیفہ اعظم ہیں، حضور اللہ تعالیٰ کے خلیفہ اعظم ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ میں وہی کہنا چاہوں گا کہ جناب عثمان بھی تو خلیفہ محترم ہے جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، تو حضور نے اپنا ہاتھ عثمان کا قرار دے دیا، اپنا ہاتھ۔ تو جو اصل ہوتا ہے ان کا ہاتھ خلیفوں کا ہاتھ ہوتا ہے، خلیفوں کا ہاتھ اصلوں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو رب کائنات نے کہا کہ یہ جو ہاتھ نظر آ رہا ہے بظاہر دکھنے میں یہ محمد عربی کا ہاتھ ہے، لیکن اصل میں یہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے۔ اب رک کر کے تو اس پر بھی نہ کہیں اعتراض کر دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کا تو ہاتھ ہی نہیں ہے۔ ارے پیارے بھائی، حدیث قدسی کے الفاظ بھی کبھی جان لیا کریں، کبھی سمجھ لیا کریں۔ یہ تو سرکار دو عالم علیہ السلام ہے۔ عام مومنین میں سے اگر کسی مومن کو اللہ پسند کر لے، اس سے محبت ہو جائے اللہ رب العالمین کو، تو حدیث قدسی کے الفاظ ہیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ پکڑتا ہے۔ تو یہاں میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ سنتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی عنایت اور اللہ تعالیٰ کی عطا حضور کے غلاموں میں سے کسی غلام کے ساتھ یہ ہو سکتی ہے، پھر اگر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے تو سمجھ جانا چاہیے کہ اس میں تو عظمتوں کا ایک آسمان ہے اور عظمتوں کا ایک عرش ہے جو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کیا ہوا ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، حضور کی بیعت کو رب کائنات کا اصل میں یہ اللہ کے ساتھ بیعت ہو رہی ہے، حضور کی بیعت، اللہ کی بیعت، حضور کا ہاتھ، اللہ کا ہاتھ، یہ ساری حکمتیں ہیں جو اس آیت کے اتارنے میں رب کائنات نے ارشاد فرمائی ہوئی ہیں۔
اب میں ایک دو تین چیزیں ہیں جو آپ کی توجہ جس پر مبذول کرانا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ساقیوں کو سلامت رکھے، جو مرشدان کرام ہوتے ہیں یہ روحانیت کا جام پلانے والے ساقی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سائیوں کو سلامت رکھے، جو جس کا نوکر ہے، جو جس کا رند ہے، میں کہتا ہوں کہ اس کے وہی ساقی سلامت رہیں۔ لیکن یہ جو بیعت کرنے کے دستور ہوتے ہیں، بہت سارے آداب ہوتے ہیں بیعت کرنے کے۔ یہ بیعت کرنے کا معنی ویسے اگر سادے سے لفظوں میں جاننا چاہو تو کیا ہوتا ہے؟ یہ جو تجارت ہوتی ہے، تجارت کو عربی زبان کے اندر بیع بھی کہتے ہیں، بیع، یہ خرید و فروخت کو عربی زبان میں بیع کہتے ہیں۔ تو بندہ اصل میں اپنے سائیں کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے تو اپنے آپ کو بیچ رہا ہوتا ہے کہ سائیں جیسے کہو گے ویسے ہو جایا کرے گا، میں اپنا آپ کے نام کرتا ہوں، میں اپنا آپ کو بیچتا ہوں، اب کے بعد میں آپ کا ہوں، آپ میرے صاحب ہیں، میں آپ کا بندہ ہوں، آپ میرے آقا ہیں، میں آپ کا نوکر ہوں، آپ کا فرمان میرے وجود پر نافذ ہوگا۔ جو پیر و مریدوں کی یہاں جو بیعت ہوتی ہے اس کے بھی اصل مقاصد تو یہی ہیں کہ پیر اللہ والا ہونا چاہیے، صاحب علم ہونا چاہیے، تاکہ قوم کو رہنمائی دے، مریدوں کو رہنمائی دے۔ اور جو مرید ان کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں تو اس کا معنی یہی ہوتا ہے کہ جناب پہلے تو غفلت میں جو زندگی گزر گئی ہے، روحانی توجہ ڈالیں، آج کے بعد میں آپ کا نوکر ہوں، میں آپ کا بندہ ہوں، آپ میرے صاحب ہیں، آپ جیسے جیسے کہا کریں گے میں ویسے ویسے کیا کروں گا۔ اس لیے تو چونکہ بندہ اپنے آپ کو اٹھا کر کے بیچ دیتا ہے، سرکار اپنے سائیں کے ہاتھ، اپنے خصم کے ہاتھ، اپنے رہنما مرشد اور ہادی کے ہاتھ بیچ دیتا ہے، تو لفظی طور پر تو اس لیے اس کو بیعت کہتے ہیں۔ اور اگر تھوڑا سا سادے سے انداز میں آ جائیں تو بیعت اصل میں ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے، ایک عہد نامہ ہوتا ہے، جناب آج کے بعد میں آپ کے ہاتھ پر توبہ کرتا ہوں، اور جو ہمارے ہاں چلتی ہے میں توبہ کرتا ہوں، اور یہ سارے غلط کام آپ کے ہاتھ پر توبہ کرنے کے بعد میں ترک کرنے کا ارادہ کرتا ہوں، میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ اور یہ توبہ کرنا، توبہ کا ایگریمنٹ کرنا، یہ کوئی بری بات تو نہیں ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کو اصل میں بیعت کا ہونا یہ بھی چبھتا ہے، اس عنوان کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ یہ بیعت کا ہونا، روحانی سلاسل کا ہونا، تصوف کے سلسلوں کا ہونا، اور الٹے سیدھے اعتراضات کرتے رہتے ہیں۔ جب رسول اللہ ہیں جب رسول اللہ ہیں تو پھر بیعت کرنے کا تصور کیا ہوا؟ بیعت کرنے کا پھر معنی کیا ہوا؟ ارے بھائی رسول اللہ تو ہیں، کتاب اللہ بھی ہے، اسی کتاب اللہ کے رس کو آگے پہنچانے کے لیے کیا رسول پاک علیہ السلام نے فرمان دیا تھا کہ میری امت کے جو علماء ہیں اس امت کی علماء امتی ہیں، لیکن اللہ پاک نے ان کو برکتیں نبیوں والی عطا فرمائی ہوئی ہیں کہ انبیاء بنی اسرائیل کہنے میں ان کو ڈیوٹیاں نبیوں والے ہی عطا فرمائی ہوئی ہیں۔ تو یہ تو ہر دور کے اندر استادی اور شاگردی کا جو نظم و ضبط ہے اس کا تو انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اگر استادی شاگردی کے رشتے کا انکار نہیں کیا جا سکتا تو بیعت کے اندر بھی اصل میں ایک نیا استادی شاگردی کا رشتہ ہی قائم کر رہا ہوتا ہے۔ اب مجھے اپنے حضرت کے ہاتھ پر بیعت کیے ہوئے کم از کم بھی 29-30 سال ہو رہے ہیں، لیکن میں جب بھی جاتا ہوں سیکھنے ہی کے لیے جاتا ہوں، تازہ دم ہو کر ہی آتا ہوں، کوئی 2-4 حدیثیں سیکھ لیتا ہوں، کچھ 2-4 تعلیم کی باتیں سیکھ لیتا ہوں۔ تو بیعت کرنے کے اندر کوئی ایک عجیب نظم و ضبط آ گیا ہے، بڑا پریشان ہو جانا چاہیے، یہ کوئی نئی چیز اسلام میں داخل ہو گئی ہے، کوئی اس طرح کی کہانی نہیں ہے۔ میرے استاد گرامی حضرت علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب زاد اللہ فی برکاتہ و مجداتہ ارشاد فرمایا کرتے ہیں کہ جتنے بھی عبادات ہیں، نمازیں ہیں، سب صحابہ ایسے ہیں ہی نہیں ہیں جنہوں نے نمازیں ادا کی۔ کئی صحابی ایسے بھی ہیں ادھر اسلام قبول کیا، اگلی نماز کا وقت آنے سے پہلے فوت ہو گئے، ایک نماز انہوں نے اپنی زندگی کے اندر ادا نہیں کی ہے۔ کتنے صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے روزے ہی نہیں رکھے ہیں۔ مکہ کی زندگی میں فوت ہونے والے سب کے سب صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے کبھی رمضان کے روزے رکھے نہیں ہیں، اس لیے کہ رمضان کے روزے رکھنے کا حکم آیا ہی مدینہ شریف میں ہے سن 2 ہجری کے اندر۔ تو کتنے صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے حج نہیں کیا۔ حج نہ کرنے والے تو بہت زیادہ ہیں۔ حج وہ جا کر کے 8-9 ہجری کو فرض ہو رہا ہے، جتنے اس سے پہلے فوت ہو گئے تو ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ انہوں نے تو حج نہیں کیا ہے۔ تو نمازیں کسی نے پڑھی ہیں، کسی نے نہیں پڑھی۔ نہیں پڑھی کا معنی نافرمانی کے طور پر نہیں، وقت ہی نہیں آ سکا، ماحول نہیں بن سکا، اس تناظر میں سمجھیے۔ روزے کئی صحابہ نے رکھے ہیں، کئیوں نے نہیں رکھے نافرمانی کے طور پر نہیں، بھئی ابھی فرض ہی نہیں ہوئے تھے، وقت ہی نہیں آیا تھا اللہ کی طرف سے اس آیت کے اترنے کا۔ کئی صحابہ نے حج کیا ہے، کئیوں نے نہیں کیا ہے، لیکن شاہ صاحب محترم ارشاد فرماتے ہیں نمازیں صاحب نے پڑھی ہیں کہ نہیں پڑھی، حج صاحب نے کیے ہیں کہ نہیں کیے، روزے صاحب نے رکھے ہیں کہ نہیں رکھے۔ اسلام کے اندر بیعت ایک ایسا حکم ہے، 1,24,000 کے قریب صحابہ ہیں، کوئی صحابی ایسا نہیں ہے جس نے حضور کے ہاتھ پر توبہ کرتے ہوئے بیعت نہ کی ہو۔ تو بیعت اس قدر اہم عنوان ہے اور اس قدر اہم عنوان ہے۔ دور حاضر میں ایک الگ بات ہے کہ بیعت تجارت بن گئی، بیعت
رونق میلہ بن گیا، بیعت ایک رسم و رواج بن گیا، بیعت نہ جانے کیا سے کیا بن گیا۔ کوئی الٹے سیدھے الفاظ زیادہ میں نہیں بولنا چاہتا ہوں۔ اصل تو بیعت کا معنی، بیعت کا تعلق توبہ کے ساتھ ہے، گناہوں سے اجتناب کرنے کا پکا عہد کرنا ہے، اس کے ساتھ ہے۔ اللہ نے جس شیخ محترم کو روحانیت میں نظر کامل عطا فرمائی ہے، اس روحانی نظر کی برکت حاصل کرتے ہوئے مدد حاصل کرنا کہ میں اکیلا نہیں چل سکتا توبہ کے راستے پر، مجھے اللہ سے مدد لے کر دیں۔ اور اللہ سے مدد مانگنے کا عنوان تو قرآن حکیم نے بھی قائم کیا ہوا ہے، ایاک نعبد، مولا عبادت کرنے چاہتے ہیں ہم، پر بات یہ ہے وایاک نستعین، جب تک مدد نہیں ہوگی تو عبادت ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ تو عبادت پر استقامت کے لیے، دین اسلام پر قائم رہنے میں مداومت اختیار کرنے کے لیے اللہ کی مدد تو درکار ہوتی ہے۔ تو یہ مدد حاصل ہونے کے لیے اللہ نے روحانی اسباب بنا دیے ہیں جن کو مرشدان کرام کہا جاتا ہے۔ میں نے سادہ سے الفاظ میں بیعت کی حقیقت اور مفہوم آپ کی خدمت میں عرض کرنا تو چاہا ہے کہ بیعت کرنے کے اندر ایک تو ہاتھ میں ہاتھ دینا ہوتا ہے، لیکن یہ شان صرف مردوں کی ہے کہ ہاتھ میں ہاتھ دینا ہوتا ہے۔ ان مرشدان کرام کو جاننا چاہیے اور پتہ ہوتا ہے ان کو، عورتوں کے ہاتھ میں ہاتھ لے کر بیعت کرنا یہ شریعت کا دستور نہیں ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے خواتین کو بیعت کیا ہے، یہ قرآن پاک کے اندر اس کا ارشاد بھی فرمایا گیا ہے، اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن، خواتین آ رہی ہیں، آپ نے ان کو بیعت فرمانا ہے۔ خواتین کا ہاتھ حضور اپنے ہاتھ میں نہیں لیا کرتے تھے، جو مرد کسی خاتون کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بیعت کرتا ہے، سرکار دو عالم ہمارے بولنے سے پہلے ادھر سے آواز آ جاتی ہے، یہ ہماری سنت پر نہیں ہے، یہ ہمارے راستے پر نہیں ہے، ہم نے توبہ کرنی ہے، اور توبہ بھی گناہ کے راستے کروا رہا ہے عورت کا ہاتھ پکڑ کر کے۔ تو رسول پاک علیہ السلام کے ہاں عورتوں کو یا تو کپڑا اور چادر پکڑا دی جاتی تھی تاکہ باہمی ربط قائم ہو جائے، یا پھر پانی ٹب میں بھر دیا جاتا تھا تو ادھر سے عورت اس میں ہاتھ ڈال دیتی تھی اور ادھر سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے ہاتھ ڈال دیا کرتے تھے، تو پانی کے واسطے سے ربط قائم ہو جاتا۔ بیعت کا تصور خواتین کے حوالے سے کچھ اس طریقے سے رسول پاک علیہ السلام قائم فرمایا کرتے تھے۔ اور میں نے اپنے حضرت کو ہمیشہ یہی دیکھا ہے کہ امامے کے ساتھ امامہ باندھ کر، کپڑے کے ساتھ کپڑا باندھ کر خواتین تک پہنچا دیا جاتا ہے، تو پکڑ لیتی ہیں، توبہ کر لیتی ہیں، اللہ رب العالمین توبہ قبول کرے۔ عورتوں کا معاملہ تو ہو گیا یہ، لیکن مردوں کو یہ چاہیے کہ جب وہ بیعت کرنے کے لیے کسی مرشد کے پاس پہنچتے ہیں تو لینے والے کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے ہمیشہ، اور دینے والے کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے ہمیشہ۔ یعنی جسے میں جملہ بولنا چاہ رہا تھا کہ بیعت کرنے کے بھی تو ادب آداب جاننے چاہیے۔ اب اگر ہو چکے ہو تو ہو چکے ہو، اب میں کیا کہہ سکتا ہوں، لیکن اگر نہیں ہوئے ہو تو سونے میرے بھائی، ید اللہ فوق ایدیہم، حضور کا ہاتھ اوپر تھا، تبھی رب کائنات کا جو اوپر دکھنے میں حضور کا ہے ہمارا ہی ہے، تو اوپر مرشد کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے اور مرید کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے، جس کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جو مریدین ہوتے ہیں، معتقدین ہوتے ہیں، یہ لینے والے ہوتے ہیں، اور جو حضرت ہوتے ہیں وہ دینے والے ہوتے ہیں، اور دینے والا ہاتھ ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے اور لینے والا ہاتھ ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک بار مجھے یہ اللہ واللہ بس میری مدد ہو گئی تھی، لطیفہ بن گیا تو مجھے یاد ہے، اس موقع پر بھی اللہ کریم نے مجھے اسپیشل دعا نکل جائے دل سے یہ اور شے ہوتی ہے، اور دعا کروانا کہہ کر یہ اور شے ہوتی ہے۔ تو میں نے اس موقع پر بھی دعا جیتی ہوئی ہے اور دعا کمائی ہوئی ہے، اللہ کی عطا سے کمائی ہوئی ہے۔ کسی موقع کی بات ہے، میں نے کچھ خدمت پیش کرنی تھی اپنے استاد گرامی کی، میں ان کو خدمت پیش کرنے کے لیے ہاتھ بڑھا رہا تھا، انہوں نے اپنے ہاتھ ایسے کہ کس پر رکھ دے، میں نے کہا جی میں ایسے نہیں رکھوں گا، اس لیے کہ آپ لے کر بھی آپ کا ہاتھ اوپر ہی ہونا چاہیے، آپ ایسا کریں میں ایسے پیسے نیچے رکھتا ہوں اور آپ اوپر سے پکڑیں تاکہ آپ اونچے ہیں تو آپ کا ہاتھ اوپر ہی رہنا چاہیے۔ خوش ہوئے دعا دی آپ نے، تو دینے والوں کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، ہم جو مریدین ہوتے ہیں ہمیں تو نیچا ہی، تو اس لیے ان کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے اور دینے والے کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، کیونکہ سب صحابہ سمیت سرکار دو عالم علیہ السلام سمیت ان سب کو نوازنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور کائنات کا ان سب کے اوپر پھر ہمارا ہاتھ ہے، کیونکہ اللہ نے بھی نوازنا ہوتا ہے۔ رسول پاک علیہ السلام اللہ سے فیض لیا کرتے تھے اور امت میں تقسیم کیا کرتے تھے، جس کو رب کائنات نے سورہ والضحیٰ کے اندر ان کلمات میں ارشاد فرمایا ہے، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ محبوب جب آپ مکمل کے مکمل ہماری طرح متوجہ ہو جاتے ہیں تو پچھلے بیچارے پھر انتظار کرتے رہتے ہیں، پھر ہم ہیں کہ آپ کی توجہ کو ادھر پھیر دیتے ہیں کہ ہم سے لے لیا ہے، اب جائیں ادھر انتظار کرنے والوں کی جھولیاں بھی بھر دیں۔ یہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ کی اعلیٰ ترین تفسیر یہی ہے جو میں نے بزرگوں سے پڑھی ہے اور بزرگوں سے پڑھ کر میں نے آپ کی خدمت میں بیان کر دی ہے۔
تو بیعت کے حوالے سے یہ بات عرض کر لینے کے بعد اب اگلی کہانی میں آپ کے لیے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ قرآن حکیم میں اور بہت سارے امور ہیں کہ جن میں رسول پاک علیہ السلام کی اس عظمت کو مختلف انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ محبوب جی جو آپ نے کام کیا ہے یہ آپ نے تھوڑا کیا ہے، کیا ویسے آپ نہیں ہے لیکن سمجھو کہ یہ ہم نے کام کیا ہے۔ آپ کا جو معاملہ ہے یہ سمجھو کہ یہ ہمارا ہی معاملہ ہے، یہ رب العالمین کی طرف سے حضور کے نام بہت زیادہ عزت افزائیاں ہیں۔ جیسے کہ ایک جہاد کے موقع پر سرکار دو عالم علیہ السلام نے کنکر بھر مٹھی اٹھا کر کے تو کافروں کی طرف پھینکے تھے، تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا تھا یہ جو آپ نے پھینکے ہیں یہ آپ نے تھوڑے پھینکے ہیں، یہ ہم نے ہی تو پھینکے ہیں، کیونکہ اللہ کا رسول اللہ کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے، قوت میں، طاقت میں، قدرت میں یہ اللہ کا ہاتھ ہے، تو اس لیے کہا کہ آپ نے جو پھینکے ہیں یہ ہم ہی نے پھینکے ہیں۔ اچھا، اور میں عرض کرنا چاہوں گا ایک دن کہیں ابھی آیت نازل نہیں ہوئی تھی، وہی نازل نہیں ہوئی تھی، ایک دن کہیں رسول پاک علیہ السلام، کیونکہ آپ تو اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے خلیفہ ہیں، خلیفہ اعظم ہیں، سب سے افضل اعلیٰ اجل خلیفہ سرکار دو عالم علیہ السلام ہی ہیں، تو ادھر سے جو حکم بھی آتا ہے اس کی تصویر تو سب سے پہلے حضور بنا کر دکھاتے ہیں کہ ایسے اللہ کا حکم نازل ہوا ہے تو ایسے کرنا ہے۔ تو ایک دن کہیں سرکار دو عالم علیہ السلام نے جملہ ارشاد فرما دیا کہ جو میری بات مانتا ہے وہ سمجھو اللہ ہی کی بات مان رہا ہے، ذرا کہ میں کوئی الگ حکم تھوڑا دیتا ہوں، میں اسی کی تصویر بنا کر تمہارے سامنے پیش کر دیتا ہوں، جو رسول اللہ کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ ہی کی اطاعت کرتا ہے۔ یہ کلام دل نواز تو حضور کی زبان اقدس سے نکل گیا، لیکن منافقین نے شور نہ ڈال دیا، کہا لو اسی کی کسر باقی رہ گئی تھی، اب یہ کہتے ہیں کہ ان کو خدا بھی مان لیا جائے، ہم ان کی اطاعت کرتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں جو میری اطاعت کرتا ہے اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ جب انہوں نے یہ اعتراض جڑ دیا اس کے بعد پھر یہ آیت نازل ہوئی تھی جس میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، رسول اللہ کی بات پر تو تم نے اعتراض کر دیا ہے کہ اب یہ اپنی اطاعت کو اللہ کی اطاعت بنا رہے ہیں، اپنے آپ کو خدا منوانے کے ارادے میں ہیں۔ اب سن لو قیامت تک یہ قانون بن گیا ہے، اللہ کی اطاعت وہی کرنے والا ہے جو محمد مصطفیٰ کی اطاعت کرنے والا ہے، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی ہے سمجھو اسی نے ہی تو اللہ کی اطاعت کی ہے۔ جو حضور کو درمیان سے نکال کر خود ساختہ اطاعت کا نمونہ پیش کرتے ہیں وہ اطاعت اللہ رب العالمین کی ہاں قابل قبول نہیں ہو سکتی ہے۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بلکہ پھر رسول پاک علیہ السلام یہ تو آیات الہیہ تھیں کہ حضور کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے، حضور کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، حضور کی بیعت اللہ کی بیعت ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے بھی تو اس طرح کی محبت افزائی اپنے ماتحتوں کے لیے جو آپ کے زیر سایہ زیر فیض تھے ان کے لیے حضور نے بھی تو ان لہجوں میں کلام کیا ہوا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے رب ہو کر محبوب آپ کا معاملہ ہمارا ہی ہے تو رسول پاک علیہ السلام نے بھی امت کو سمجھا دیا دھیان رکھنا حسن اور حسین کے ساتھ گڑبڑ نہیں کرنی، ان کی محبت میری ہی محبت ہے اور میری محبت اللہ ہی کی محبت ہے، ان کے ساتھ بغض رکھنا یہ ہمارے ہی ساتھ بغض رکھنا ہے، علی کے ساتھ عداوت رکھنا یہ ہمارے ہی ساتھ عداوت رکھنا ہے، اور جو ہمارے ساتھ عداوت رکھتا ہے اسے سمجھنا چاہیے وہ اللہ کے ساتھ عداوت رکھتا ہے۔ یہ محبتوں کے سلسلے چلتے ہیں، یہ عطاؤں کے سلسلے چلتے ہیں، یہ فیوزات و برکات کے سلسلے چلتے ہیں، ہر بڑا چھوٹے کو نوازتا ہے اور خوب نوازتا ہے۔ اللہ نے نوازا تو اب یہ جملہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کیا لفظ ہونے چاہیے ایک دم سے کہ نوازنے کی حد کر دی، نوازنے کی انتہا کر دی، یہ مجھ سے غلطی ہو رہی ہے، کہیں لفظ کچھ ایسے نہیں ہونے چاہیے، لیکن نوازا تو خوب نوازا، اور سرکار دو عالم علیہ السلام نے اپنے سامنے زانوے تلمس طے کرنے والوں کو نوازا تو خوب نوازا، اپنی جولی میں اچھل کود کرتے پیارے پیارے نوازوں کو نوازا تو خوب نوازا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد میں آپ کے لیے یہ تفسیر کا پہلو بیان کرنے جا رہا ہوں کہ جو یہ کلام کیا گیا ید اللہ فوق ایدیہم، اس کا ویسے تو یہ آیت متشابہات میں سے ہے، ترجمہ اس کا ہو جاتا ہے لیکن مضمون اس کا ہر بندے کو نہیں سمجھ آتی کہ یہ مضمون ہے کیا۔ اللہ کا ہاتھ ہے فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں کے اوپر، صحابہ کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اگر کلام یوں ہوتا نا کہ صحابہ کے ہاتھوں کے اوپر رسول اللہ کا ہاتھ ہے، رسول اللہ کے ہاتھ کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے، عنوان ہی بدل جانا تھا، لیکن صحابہ کے ہاتھ کے اوپر رسول اللہ کا ہاتھ تھا، تو رب کائنات نے اس ہاتھ کو کے متعلق فرمایا جو دکھنے میں حضور کا ہاتھ ہے یا اللہ ہی کا ہاتھ ہے۔ متشابہات میں سے ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ نہیں ہے،
اللہ تعالیٰ کی آنکھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی زبان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے کان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا جسم نہیں ہے، جیسے ہم ہیں اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے۔ نہیں کہا جا سکتا جیسے ہماری آنکھیں ہیں اللہ کی بھی ایسی آنکھیں ہیں۔ رب کائنات نے خود اپنے متعلق ارشاد فرما دیا ہے۔ اللہ کا بیان کرنا ہو کہ اللہ کیا ہے، کیسا ہے، لیس کمثلہ شیء، اس کی مثال نہیں ہے، کیسے بیان کرو گے کہ اللہ ایسا ہے؟ بس ہے، اتنا ہی ماننا ہے کہ ہے، تمام طاقتوں سمیت ہے، تمام قدرتوں سمیت ہے، تمام کمالات کی صفات سمیت ہے۔ باقی یوں نہیں بیان کر سکتے جیسے یہ ہے تو جیسے یہ ہے تو جیسے یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو مثال دے کر سمجھایا نہیں جا سکتا۔ اللہ کا جو عنوان ہے اسے کسی کو نمونہ بنا کر سامنے پیش کر دیا جانا ایسے سمجھایا نہیں جا سکتا ہے۔ تو ایک مذہب تو یہی ہے کہ ید اللہ فوق ایدیہم کا معنی یہ ہے کہ بس پتہ نہیں کیا معنی ہے، یہ معنی ہے اس کا، یہ بے بسی ہے، یہ مجبوری ہے کہ ید اللہ فوق ایدیہم کا معنی یہ ہے کہ پتہ نہیں کیا معنی ہے، کوئی سمجھ نہیں کیا معنی ہے۔ لیکن جو اہل بیت ہیں اور حضور کے خاص گھرانے والے ہیں، جن میں جناب عبداللہ ابن عباس ہیں، جناب حضرت علی المرتضیٰ ہیں، مطلب کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہم پر منکشف کر جو دیا ہے، پھر ہم تو بیان کریں گے کہ ید اللہ کا معنی کیا ہے، ید اللہ فوق ایدیہم کا معنی کیا ہے۔ ویسے اللہ کریم نے اپنے لیے اور بھی کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں جن کا ارشاد کیا ہوا ہے، جیسے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، اللہ کا چہرہ باقی رہنے والا ہے۔ اللہ کا چہرہ نہیں ہے، جو کہا گیا ہے کیا مراد ہے، کچھ علماء تو چپ کر جاتے ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن جن پر اللہ نے کچھ راز کھولے ہیں وہ کچھ نہ کچھ ہمت کرتے ہیں بیان کرنے کی۔ تو جیسے کہ یہ جو آگے جا کر انشاءاللہ ہم اگلے سپاروں میں یہ پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ جہنم سے پوچھے گا کہ حلم طلع تھی، تو ابھی تک بھری ہے کہ نہیں بھری؟ تو آگے سے وہ کہے گی حل من مزید، کیا کچھ اور ہے ابھی تاکہ پھر میں بھر جاؤں؟ تو اللہ رب العالمین اپنا ایک حدیث کے الفاظ ہے کہ اپنا پیر اس میں ڈال دے گا، اور ایک حدیث کے الفاظ ہے کہ اپنی ٹانگ اس میں ڈال دے گا دوزخ میں۔ وہ کہے کہ ہاں ہاں میں بھر گئی ہوں، میں بھر گئی ہوں۔ اب یہ پیر ڈال دے گی تو پیر ہے کیا اللہ تعالیٰ کا؟ کیا اللہ تعالیٰ کی ٹانگ ہے؟ یہ مشکل چیزیں ہیں۔ جیسے انسانوں کے معاملے وجاء ربک، اللہ تعالیٰ آ گیا، آنے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے والا معنی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انتقالات سے پاک ہے، یوں نہیں ہوتا کہ پہلے یہاں تھا تو انتقال کر کے منتقل ہو کر کسی اور جگہ چلا گیا۔ یہ متشابہات میں سے ہیں۔ اس باب کو میں ادھر ہی کلوز کر دیتا ہوں، لیکن جن بزرگوں نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے انہوں نے ویسے کمال سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ ان کے اس بیان کے اندر بڑی طاقت ہے، اس بیان کے اندر بڑا زور ہے۔ آج مجھے زندگی میں پہلی بار یہ راز کھل رہا ہے۔ آیا تھا کہ نہیں سنا تھا، کانوں سے لفظ میں نے سنے ہوئے تھے، لیکن وہ بھی جتنا اللہ نے چاہا ہے اتنا ہی کر رہا ہے۔ میں حضرت کو ہمیشہ دیکھتا، حضرت شاہ صاحب کو بیعت کرتے وقت وہ شجرہ پڑھتے، شجرہ پڑھ کے پھر وہ کہتے اے اللہ تعالیٰ یہ بندہ مجھ سے پہنچا میرے پیر و مرشد تک، ان سے پہنچا ان کے حضرت تک، ان سے پہنچا ان کی حضرت تک، کرتے 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 ان سے پہنچا جناب حضرت ابو بکر صدیق تک، پھر ان سے پہنچا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک۔ اس لیے آپ کہتے ہیں یا اللہ تعالیٰ یہ مرید میرے نہیں ہیں، یہ سارے رسول اللہ کے مرید ہیں۔ میں تو اس اجازت کی برکات جو تو نے عطا فرمانی ہے، میں تیرے بندوں میں بیٹھا ہوا ہوں، تیرا نمائندہ بن کر کے، تیرے محبوب کا نوکر بن کر کے، تو وہ برکتیں تیری ہی طرف سے، تیرے محبوب کے مرید ہیں۔ اچھا جملہ کیا ہے اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ یہ پھر رسول اللہ سے پہنچا اللہ تعالیٰ تک، یہ بندہ رسول اللہ سے پہنچا جبریل امین سے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ تک۔ میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ تک کیسے پہنچ گیا؟ آج قرآن پاک کے الفاظ میں راز پہنچ رہا ہے۔ صحابہ بیعت کر رہے تھے حضور کے ہاتھ پر، رب کائنات تک اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ مجھے اس جملے کی حقیقت معنوی آج قرآن پاک سے نظر آئی کہ جو بیعت بظاہر رسول اللہ تک پہنچ رہی ہوتی ہے تو قرآن کہتا ہے کہ یہ بیعت اللہ تک پہنچ رہی ہے۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، محبوب جو آپ تک بیعت پہنچاتے ہیں سمجھو کہ ان کی بیعت اللہ تک پہنچ جاتی ہے۔ تو بیعت کا سلسلہ، اس لیے تو جس پیر کا پیچھے پیر نہیں ہوتا اس کو بیعت کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے، اس کا ربط نہیں ہے، اس کا تعلق نہیں ہے، اس کا تسلسل نہیں ہے۔ یہ تو رسی کی جیسے وہ رسی کے وہ ذرے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر کے، تو طاقت پیچھے تو پھر اور پیچھے تو پھر اور پیچھے، ربط پیہم اور ربط باہم جو ہے بندے کو یہاں سے اٹھا کر کے تو بہت دور لے جاتا ہے۔ تو صاحب نسبت آدمی کے ہاتھ پر توبہ اور بیعت کا سلسلہ قائم کرنا چاہیے۔ یہ بازاروں میں اٹھ کر کے ایک دم سے پیر بن جانا، یہ پیر ہونے کا دعویٰ کرنا اور شے ہے، اور کسی کو سائیں بٹھا دیں تو یہ اور چیز ہوتی ہے۔ کوئی نبی خود نبی بن کر نہیں آیا ہے، جب بھی کوئی نبی بن کر آیا ہے تو رب کائنات نے اس طرح کے کلمات میں اعلان کیا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ کوئی بھی رسول خود نہیں آیا، اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ تو خلیفہ بنا کر بھیجا جاتا ہے، خود بخود بندہ کسی جگہ بیٹھ جائے
یہ بھی آج کے دور کے اندر لطیفہ کہو تو لطیفہ کہہ لو، زخم کہہ لو تو زخم کہہ لو، ہنگامہ کہہ لو تو ہنگامہ کہہ لو، شہرت کا پجاری ہونا کہنا ہے تو یہ وہ کہہ لو۔ شاہ صاحب لطیفہ سناتے ہوتے پاکستان کا جو فلانا پیر ہے وہ 1.5 لاکھ مرید کر کے تو پھر میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ شاہ جی قبلہ چادر ڈال دو، مجھے تو کہیں سے اجازت ہی نہیں ہے، میں ایسے پیری مریدی کر رہا ہوں، مجھے چادر ڈال دیں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، مجھے توبہ بھی کرائیں، مجھے بیعت بھی کریں، اب میں یہ اتنا کنبہ اٹھا بیٹھا ہوں تو مہربانی کرنا خلق خدا ہے، آپ آل رسول، آپ کا تعلق بہت نیچے ہے تو آپ مہربانی کریں چادر ڈال دیں۔ میں کہتا ہوں ایسے ایسے واقعات بھی ہیں، دکانداریاں کھلی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے اور معاف فرمائے۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ید اللہ کا وہ چیپٹر تو کلوز کر دیا کہ پتہ نہیں کیا معنی ہے، لیکن جن کو اللہ نے راستہ کھولا ہے فہم کا، فراست کا، انہوں نے کیا سمجھا ہے ید اللہ کا کیا معنی کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے پنجابی کا جملہ ہے یاد آنے لگا ہے آپ کو، لوگ بولتے ہیں محبت میں، اعتماد میں، اعتقاد میں، عقیدت مندی میں بولتے ہیں اور پیچھے سائیں دا ہاتھ ہونا چاہیے، یہ سائیں دا ہاتھ ہونا چاہیے نا، یہ سب قوت کا استعارہ ہوتا ہے۔ کائنات نے کہا کہ پہنچ گئے ہو رسول اللہ تک، ید اللہ فوق ایدیہم، اب تمہارے سب ہاتھوں کو اور محبوب مصطفیٰ کریم کے ہاتھوں کو اللہ نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے، اب اللہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ تم رسول اللہ کے مددگار بن کر حضور کے ساتھ چلے ہو خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے، تو حالانکہ اللہ کافی تھا لیکن تمہیں سمجھنا چاہیے تم اپنی ڈیوٹی میں کامیاب ہو گئے ہو، اصل مدد اللہ کی ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ اپنی مدد اور اپنی تائید تم سب کو عطا فرمانے والا ہے، اپنی قوت کے ساتھ غلبہ تم سب کو عطا فرمانے والا ہے۔ آج بظاہر آپ خالی واپس لوٹ رہے ہیں، عمرہ نہیں کر کے جانے والے، لیکن ان قریب ایسا ہو جانے والا ہے کہ یہ مکہ والے خود دپک کر کے وہ بھاگ جائیں گے پہاڑوں پر، اور دیکھنا حرم کعبہ میں جدھر دیکھا جائے گا یا رسول اللہ نظر آئیں گے یا حضور کے غلام نظر آنے والے ہیں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے قوت کا استعارہ ہے، اللہ کی طرف سے طاقت کا استعارہ ہے۔ ایک تو معنی یہی ہے، ایک معنی تو یہی ہے، اور ایک معنی میں ایک حدیث سے اٹھا کر کے امام فخر الدین رازی نے اٹھایا ہے تو میں وہی اٹھا کر کے، انہوں نے تو معنی بیان کر دیا لیکن اللہ کریم نے میرے دل میں ڈال دیا کہ یہ کس حدیث سے معنی اخذ کیا گیا ہے۔ صحابہ جب حضور کے ہاتھوں پر بیعت کرتے ہوتے تھے تو میاں کچھ لینے کے لیے بیعت کرتے تھے، فیض لینے کے لیے، برکات لینے کے لیے، تو جب ہاتھ حضور کے ہاتھ تک پہنچا تو رب کائنات نے کہا ید اللہ فوق ایدیہم، ٹھیک ہے کہ تمہیں نوازنے والے میرے محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن حضور کی مبارک دربار میں جتنے بھی فیض کے سر چشمے جاری ہوتے ہیں ذرا جان جاؤ ید اللہ فوق ایدیہم، وہ سارے فیض کے سر چشمے اللہ تعالی محمد مصطفیٰ کے لیے واہ فرما دیتا ہے اور ان کے لیے کشادہ فرما دیتا ہے۔ ایک تیسرا معنی بھی بیان کیا گیا ہے، عمدہ ہے، ویسے میں زیادہ وقت نہیں لگا رہا ہوں، ویسے ان معانی کو کھولنے کے لیے ذرا مزید ذہنوں سے قریب کرنے کے لیے تھوڑے منٹ ہر جملے پر، ہر تفسیر پر چاہیے، لیکن میں ذرا اختصار کے ساتھ ہی مختصر ہی بیان کرتے کرتے میں آپ کے لیے بیان کر رہا ہوں۔ یہ ایک دینے والا ہاتھ ہوتا ہے اور ایک لینے والا ہاتھ ہوتا ہے، اور دینے والے ہاتھ کا احسان ہوتا ہے لینے والے ہاتھ پر۔ یہ تو آپ کو ہی پتہ ہے کہ منہ کھاتا ہے آنکھ شرماتی ہے، بندہ جس کا کھاتا ہے اس کے گیت گانے پڑتے ہیں، اس کے سامنے نظر کو جھکانا پڑ جاتا ہے۔ تو مولا کائنات ہے کہ دیکھو تم پہنچ گئے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، تو کبھی بھی یہ نہیں سوچنا ہے کہ ہم پہنچے حضور کے پاس، ہم نے حضور کی مدد کی، ہم حضور کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئے، یہ ہم تھے نا۔ رب کائنات کا فوق ایدیہم ید اللہ، یہ اللہ کا تم پر احسان ہو گیا کہ تمہیں پکڑ کر کے تم محمد مصطفیٰ کے قدموں کے اندر پہنچا دیا ہے۔ ید اللہ، اللہ نے اپنا غلبہ دیا کہ اب یہ میں نے تمہیں پہنچایا ہے، یہ میں نے تمہارے دلوں میں ڈالا ہے۔ وگرنہ یہ حدیبیہ کے موقع پر اگلی آیات آ رہی ہیں، بہت سارے قبیلے، 5 تو بڑے گراں بڑے قبیلے وہ حضور کے ساتھ آنے سے انکار کر گئے، اور ان کو دیکھو دیکھی چھوٹے قبیلے اور بھی تھے جو انکار کر کے ہم نے آپ کے ساتھ نہیں جانا ہے۔ ان کے دل میں یہ بات چھائی ہوئی تھی کہ تلواریں ان کی گھروں کے اندر ہیں، جا رہے ہیں مکہ کے اندر، مکہ والے ان کے دشمن ہیں، نیزے ان کے گھروں میں ہیں، اسلحہ ان کا گھروں کے اندر ہے، اگر لڑائی ہو ہی گئی تو ان کا بنے گا کیا؟ ویسے لگتا ہے کہ اس بار واپس آئیں گے نہیں، تو جب یہ واپس آنے کا چانس نہیں ہے، یہ سیدھے سیدھے موت کے منہ میں جا رہے ہیں، تو ہم بھلا پھر کیوں ان کے ساتھ جائیں؟ خام کا جیتے جی ہم موت کو کیوں قبول کر لیں؟ بہت سارے قبیلے ساتھ آئے نہیں تھے۔ یہ جملہ بول کر کے میں نے آپ کو بتانا یہ چاہا کہ رب کائنات نے سمجھایا ہے کہ جن کو اللہ نے پسند نہیں کیا نا تو ان کو اللہ نے ساتھ آنا ہی نہیں دیا، یہ اللہ نے احسان کر دیا ہے کہ تنے تنہا، ہاتھ خالی، نیزہ گھر، تلوار گھر، اسلحہ گھر، محمد مصطفیٰ چلے ہیں۔ یہ تمہارے دلوں میں احسان کا ہاتھ
اللہ کی طرف سے رکھتے ہوئے تمہارے دلوں میں ڈال دیا گیا، جاؤ جدھر اللہ کا نبی جاتا ہے کامیابی ادھر ہی ہوا کرتی ہے، ورنہ تم بھی ان کی طرح پیچھے رہ جاتے، تم بھی حضور کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہ ہوتے۔ یہ تو اللہ نے احسان کر دیا تم پر کہ تمہارے دلوں کو اطاعت گزار بنا دیا، بھلے حضور خالی ہاتھ ہے ہم بھی خالی ہاتھ چلیں گے۔ ویسے تم دیکھ چکے تھے بدر میں، بدر کے اندر ایک باری کی نظارہ پیش ہوا تھا کہ اسلحے سارے گھر پڑے ہوئے تھے اور تم تنے تنہا حضور کے ساتھ نکلے تھے۔ اللہ نے ناکام ہونے دیا تھا، نامراد ہونے دیا تھا اور شکست تمہیں ہونے دی تھی۔ جدھر اللہ کے رسول ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی فتح اور اللہ کی طرف سے کامیابی اور کامیابی کا اعلان ادھر ہی ہو جاتا ہے۔ ارشاد گرامی ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جو محبوب آپ کے ساتھ سلسلہ بیعت قائم کر رہے ہیں تو وہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی بیعت کا سلسلہ قائم کر رہے ہیں، اور جو پھر اس بیعت کو توڑے گا تو اس کا نقصان اسی کو اٹھانا پڑے گا، جو اس بیعت کو توڑے گا اس کا نقصان اسی کو اٹھانا پڑے گا۔ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهُ، اور جس نے اس بیعت کو وفا کے ساتھ نبھا دیا فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، اللہ تعالیٰ اس کو اجر عظیم عطا فرمانے والا ہے۔ ویسے آخری جملے سے آپ کو سمجھ ملتی نظر آتی ہے کہ نہیں؟ بیعت کرنا اگر بری بات ہوتی تو اس پر اجر نہ ملتا، ویسے رب کائنات نے کہا اجرن، اور صرف اجرن ہی نہیں بلکہ اجرن عظیما، اس بیعت کو جو نبھانے والے ہیں۔ واقعہ حدیث یاد آ گئی مجھے، ایک شخص آج حضور سے بیعت کر کے گیا تو چند دنوں کے بعد واپس آ گیا، حضور میں نے بیعت توڑنی ہے، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرنا چاہتا۔ رسول اللہ علیہ السلام نے کہا تو توڑتا ہے تو توڑ، تو میں نہیں توڑتا۔ وہ پھر چلا گیا، پھر آ گیا، یا رسول اللہ میں نے بیعت توڑنی ہے، کہا تو توڑتا ہے تو توڑ، تو میں نہیں توڑتا۔ اس نے کہا یہ پھر آ گیا، حضور میں نے بیعت توڑنی ہے، کہا تو نے توڑنے کے لیے کیا ہے تو توڑ لے، محمد جس کا ہاتھ پکڑ لیتا پھر اسے چھوڑا نہیں کرتا ہے، میں بیعت کم از کم نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ